ٹھیک ہے نا. جب بھی وہ مجھ سے سوال کرے, جب میں ان سے کوئی سوال کرتا ہوں تو پلیز یہ ایمانداری سے اس کا جواب دے دیں. میں نے آپ کو اپنا پوزیشن بتا دیا کہ میرے پوزیشن کے مطابق ایتھیزم از بیسڈ آن ریشنلٹی. اس ایتھیزم بننے کے لیے عقل کو خدا حافظی کہنا پڑتا ہے. اسی لیے آپ مجبور ہیں کہ اپنے اسٹینڈ کو واضح طور پہ بیان نہ کریں. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ میں اللہ کے متعلق سوال نہیں کر رہا, میں اس ورلڈ کے متعلق, کریٹر کے متعلق سوال کر رہا ہوں. آپ نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں, اس کا وجود ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ ٹائم ان اسپیس کے باہر اس کا وجود نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کے وجود کا ثبوت نہیں ہے یا آپ کہتے ہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے. میں کنفیوز ہوں آپ کے جواب سے کہ دیکھیں میں مجھے قرآن سے فی الحال کام نہیں ہے, مجھے اہل بیت علیہ السلام سے کام نہیں ہے, کعبہ شریف سے کام نہیں ہے. میرا کام صرف آپ کے اسٹینڈز کو واضح الفاظ میں آپ بتائیں, گھبرانے کے بغیر, ایمانداری سے. لوگ بھی آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ایمانداری سے, آنےسٹلی اپنا واضح بتائیں, ڈریں نہیں کہ آپ کے متعلق اس ورلڈ کا کریٹر, چاہے وہ فزیکل کوئی چیز ہے یا میرا فزیکل کوئی چیز ہے یا نہیں ہے, یا آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, تو یہ بتا دیں, آپ اپنا پوزیشن بتا دیں. اگر یہ کوئی سوال مجھ سے ہے تو میں بھی جواب دینے کے لیے تیار ہوں. میں اس بات کا جواب دیتا ہوں. ٹائم اور اسپیس جو ہیں وہ 13.8 بلین ایئرز پہلے اس بگ بینگ کے نتیجے میں پیدا ہوئے, جس کا حسن الایاری صاحب جو ہیں کیٹیگوریکلی انکار کرتے ہیں. تو دا تھنگ از کہ حسن الایاری صاحب کا چونکہ سائنس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اس لیے انہیں یہ بات سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ نارتھ پول کے نارتھ میں کیا ہے اسٹیفن ہاکنگ کے الفاظ میں. اب حسن الایاری صاحب کو جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ٹائم اور اسپیس جو ہیں وہ اس بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس یونیورس کا کوئی کریٹر ہے تو اسے لا محالہ ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ ہونا چاہیے. تو اگر ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ کوئی چیز ایگزسٹ کر سکتی ہے تو وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے. تو لا محالہ ہماری جو جرنی ہے وہ بگ بینگ سے شروع ہوتی ہے, جو کہ 13.8 بلین ایئرز پہلے سٹارٹ ہوا. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے ہمارا جو ایتھیزم ہے وہ بالکل ارریشنل ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ریشنل کریٹر ہے وہ ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ کیسے ایگزسٹ کر سکتا ہے, کیونکہ فار ویری ایگزسٹنس یو ریکوائر ٹائم اینڈ فار ویری ایگزسٹنس یو ریکوائر اسپیس. اگر آپ ٹائم اور اسپیس میں سے ایک چیز بھی منہا کر دے دیں تو آپ ایگزسٹ نہیں کر سکتے, چاہے وہ آپ کا فرضیہ اللہ کی. Okay, that's my responsibility to prove. Exactly. Moving forward, حسن بھائی, I'm so sorry, ایک منٹ صرف. Moving forward, اویس بھائی آپ بھی خیال کیجئے, حسن بھائی آپ نے اب تک کیا نہیں, آپ بھی خیال کیجئے گا, یہ نہ کہیے کہ دوسرے کا بیک گراؤنڈ یہ نہیں ہے, اسے سننے میں دشواری ہوگی یا سمجھنے میں دشواری ہوگی. یہ ایک تو یہ ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اور اٹ از ناٹ ان گڈ ٹیسٹ. اپنی بات رکھ لیجیے, سمجھ سکے یا نہیں آڈینس سمجھ جائے گی. پلیز حسن بھائی. میں معذرت کرتا ہوں. جی, تو یہ ادعا کرتے ہیں کہ یہ سائنس کو جانتے ہیں اور دوسرے نہیں جانتے, اور میں اپنے جال کا اقرار کرتا ہوں. میں بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتا, میری نالج جو ہے بہت لمیٹڈ ہے اور میرے اننونز انفینٹ ہیں, لامحدود ہیں, میں اس کا اقرار کرتا ہوں. انہوں نے کہا, دیکھیں میں آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں, آپ سے ایکسپیکٹ کرنا یہ بات شاید فضول ہو, لیکن میں آڈینس سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے آڈینس پلیز بات پہ توجہ کیجیے کہ فرضیات ہی ہوتی, فرضیات آر ناٹ فیکٹس. ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کا اسٹینڈ کیا ہے. یہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے, پھر کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. میرے بھائی, بگ بینگ is just a theory. آپ فزسسٹ کے پاس بھی چلے جائیں, وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ we don't know if this really happened, but this is the best explanation we got. اور خود بگ بینگ کی تھیوریز پر مشتمل ہیں. عرض یہ ہے کیونکہ ایک سرٹن اور ایک ڈیفینٹ اسٹینس نہیں ہے سائنس کا, فزکس کا, اور دنیا کا کوئی فزسسٹ نہیں کہتا کہ یہ بگ بینگ ایک فیکٹ, ٹھیک ہے نا, اور کوئی بھی فزسسٹ دنیا کا نہیں کہتا کہ بگ بینگ از the beginning. یہ بھی آپ نے غلط بیانی سے کام لیا. بگ بینگ کے تھیوریسٹ سب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کیا حالت کیا تھی, اس کے متعلق ہمارے کچھ نظریات ہیں, لیکن وہ نظریات بہت ہی تھیوریٹیکل ہیں, بہت ہی ویک ہیں, اس پہ ہم سالڈ گراؤنڈ میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بگ بینگ از the beginning. بگ بینگ تک ہماری علم جاتی ہے. بگ بینگ وہ بھی علم, یہ یقینی علم نہیں ہے, وہ ایک گیس ورک ہے, ایک کنجیکچر ہے, تو بگ بینگ تک جاتی ہے. اس سے پہلے تو آپ نے جو کہا کہ بگ بینگ از the beginning, that's a falsification of science and that's not true. بگ بینگ سے پہلے کیا تھا, وہ ایک تاریک ایریا, ایک ڈارک ایریا, کسی کو پتہ نہیں ہے. That's the first thing. Second, آپ یہ سب بگ بینگ کی theories, these are just theories, اور theories کا مطلب یہ ہے کہ you're not sure. So میرا مطلب یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ کریٹر کا یہ ڈینائی کرتے ہیں یا
کریٹر کو یہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں کہ کریٹر ہے, اس کے متعلق یہ کوئی واضح اسٹانس نہیں لے رہا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وجہ اصل وجہ کیا ہے کہ دنیا کے انہوں نے ریسرچ بھی کیا, انہوں نے محنت بھی کی, کیونکہ پچھلے 20 سال کا کام ہی یہی ہے کہ کریٹر کو ڈینائی کریں, اسلام پہ اعتراضات کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے کہ کوئی شخص ان اللہ تعالیٰ کو ڈینائی نہیں کر سکتا, یعنی کہہ دے کوئی ہی ڈزنٹ ایگزسٹ, کوئی ایویڈنس نہیں ان کے. سو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں, اللہ کا وجود نہیں, اللہ کا وجود نہیں, اگر ان سے کہہ دیں کہ بھئی دلیل کیا ہے, absolutely they have no دلیل for that, they have no reason, no proof for that. اور یہ بگ بینگ کے انہوں نے جو ابھی پیش کیا ہے اس کا جواب میں ہم نے عرض کی کہ صرف فرضیات ہے اور یہ سب ایک دن غلط ثابت بھی ہو سکتی ہیں. لہذا اگر آپ اس بیسس پہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے تو آپ کا یہ ڈینائل جو ہے یہ صرف ایک گیس ورک ہے, یہ یقینی کوئی دلیل نہیں دے سکتا, آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے, کیونکہ پھر وہ جو بگ بینگ کے متعلق انہوں نے جو بھی غلط باتیں کی اس کا بھی میں نشاندہی کی. اب انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے, سوال آپ کو دوبارہ دہرائیں کہ اللہ نے کیسے خلق کیا, یہ پوچھا تھا آپ نے. اللہ کے کریٹر کے متعلق آپ نے کوئی سوال کیا تھا, آپ کے ایگزیکٹ الفاظ کیا تھے؟ بہت بہت شکریہ, مجھے آپ کے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ مجھے 1 منٹ دیں گے. اویس بھائی مجھے 1 منٹ دیں گے. I'm so sorry. حسن بھائی دیکھیے, میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ نے 2 جملے کہے کہ ایک تو وہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے ریسرچ نہیں کی. نیت اور نیت میں نے کہا ریسرچ کیا بھائی, میں نے کہا انہوں نے ریسرچ کیا ہے, میں نے نہیں کہا ریسرچ نہیں کیا, میں نے کہا انہوں نے محنت کی اور ریسرچ بھی کیا میں نے یہ, لیکن میرا حق بنتا ہے کہ وہ اگر بگ بینگ تھیوری کو اس کو ڈسٹورٹ کر کے پیش کریں تو یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اس کو نشان نہیں کروں کہ بھائی ڈسٹورٹ کر رہے ہیں, یہ کوئی اہانت نہیں, توہین نہیں. وہ اپنے علم کے مطابق ڈسٹورٹ تو نہیں کر رہے ہوں گے نا, وہ تو اپنی انڈرسٹینڈنگ میرے مطابق دنیا کے مطابق یہ ڈسٹورٹ کر رہے ہیں. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بگ بینگ از دی بگننگ, بگ بینگ از ناٹ دی بگننگ. اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرا مناظرہ فی الحال دو حضرات سے ہو رری ہے. ماڈریٹر صاحب نے ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جوائن کریں گے ان کو مجھے کاؤنٹر کرنے میں انشاءاللہ, یہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اور مجھے سے کوئی ڈر ہی نہیں ہے. آپ 5 مزید لے کے آئیں, آپ 5 مزید ایتھیسٹ لے کے آئیں, مجھے ڈر نہیں ہے. جی میں عباس حیدر صاحب, آپ صرف 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا. اویس بھائی صرف 1 منٹ دیجیے گا. I'm so sorry. حسن بھائی ایک تو میں ایتھیسٹ نہیں ہوں, پہلی بات. دوسری بات یہ میں ماڈریشن آپ کے مینیجر کی درخواست پہ کر رہا ہوں, تو یہ تو بڑا نہیں. ماڈریٹر آپ کر رہے ہیں اویس صاحب کی درخواست پر, آپ پوچھ لیجئے. اصل ماڈریٹر جس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا وہ علی عاصم صاحب, علی عاصم صاحب نام ہے ان کا, انہوں نے ان کو اگری نہیں کیا. اویس بھائی نے کہا میں کیونکہ پتا ہے کون سے ان کو شکست ہوئی ہے, پہلے سب لوگوں نے دیکھا اس کو, تو ہاں تو یہ آپ ان کے فرینڈ ہیں, ہم آپ کو جانتے بھی نہیں تھے, انہوں نے خود ریکمینڈ کیا. بھائی نہیں, لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی 2 لوگوں سے ڈیبیٹ ہے. میں نے تو اب تک ایسی کوئی بات ہی نہیں کی, اور میں تو ایتھسٹ بھی نہیں. مجھے انداز صاحب ابھی لوگ دیکھیں گے نا, ابھی لوگ دیکھیں گے کہ آپ کس کی ہیلپ کریں گے, اور کیا آپ ہیلپ کریں گے کہ اس کو ایک ریشنل سیکوینس پہ رکھ دیں, کہ جس شخص پہ برڈن آف پروف ہے اس کو اجازت دیا جائے کہ وہ اپنے پروف آگے بڑھ سکے. آگے مجھے اجازت دیا جائے کہ میں اللہ کی ایگزسٹنس کو ثابت کروں, کہ اس کی صفات کو ثابت کر سکوں. ٹھیک ہے نا, مجھے آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ کیا یہ کرنے دیں گے آپ دونوں یا نہیں کرنے دیں گے. اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے ایک ریشنل ایک ڈائیلاگ دیں, بولنے کی اجازت دیں. تو آپ نے یہ کہا کہ جو بگ بینگ ہے وہ صرف ایک تھیوری ہے, تو شاید میں آپ کو تھوڑا سا ایک اطلاع دیتا چلوں کہ سائنس کے اندر جو تھیوری ہوتی ہے وہ ایک ایسٹڈ ہائپوتھیسس ہوتا ہے, اور جو سائنس کے اندر تھیوری آف گریویٹیشن ہے وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے, جو تھیوری آف ایوولوشن ہے وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے, ویلنس شیل الیکٹران پیئر ریپلشن تھیوری ہے وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے, جرم تھیوری آف ڈیزیز ہے وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. آج آپ نے بڑے آسانی سے کہہ دیا کہ بگ بینگ کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, تو شاید آپ کو علم ہو کہ جو کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ہے وہ بگ بینگ کا ایک ثبوت ہے, جو میجرڈ ابنڈنس آف ایلیمنٹس ہے وہ بگ بینگ کا ایک ثبوت ہے, جو ریسیڈنگ گیلیکسیز کی ریڈ شفٹ ہے وہ بگ بینگ کا ایک ثبوت ہے. لیکن اگر آپ کے خیال میں بگ بینگ سے اس کائنات کا آغاز نہیں ہوا تو آپ اپنا ریسرچ پیپر سبمٹ کر کے ایک نوبل پرائز کم از کم ضرور لے سکتے ہیں. لیکن حسن اگر ہم سائنس کو سائڈ پہ کر دیں, اگر بگ بینگ تھیوری غلط ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کائنات کیسے بنی. میرا پرابلم بگ بینگ سے ہے ہی نہیں. دیکھیں میرے بھائی, we do not reject Big Bang. I'm just saying it's a theory. Big Bang خود physicists کہتے ہیں کہ it's a theory and it's based on many other theories. And because میں آپ کو کیونکہ اکثر دیکھنے والے اردو زبان جانتے ہیں تو عرض کرتا ہوں کہ سائنس ڈسکوری کرنے کا نام ہے. سائنس میں نیو تھنگز آلویز, نیو فینامنا آلویز ڈسکور ہوتے رہتے, ہمیشہ نئی تھنگز ڈسکور ہوتے ہیں, اور ہر ڈسکوری کے ساتھ سائنٹسٹ کو, انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی چیزوں کو اس کو نہیں پتا. یعنی ایک ڈسکوری ہمیشہ 10 اور 20 یا 100
unknown things اس کے ساتھ لے کے آتا ہے کہ اس کی مزید اب پیدا کرنی ہوگی. اور دنیا میں کتنے unknown ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو کسی کو نہیں معلوم. جتنے انسان نے ریسرچ کیا ہے, بنی نو انسان نے ریسرچ کیا ہے, وہ ایک اسپیکل ہے, ایک ذرہ ہے اس انفینٹ اوشن میں جس کا نام ہے unknown, کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں یہ باتیں پتہ نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے, بہت یہ ایک تھیوری ہے جو ابھی ایکسپلین کرتی ہے کہ کائنات کا ایک نقطۂ آغاز جہاں تک ہمارا ذہن جاتا ہے, سائنسز کا یہ ہوا ہوگا ایک اندازے کہتے ہیں, کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ there was nothing before that. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نقطۂ آغاز اس سے پہلے کچھ نہیں تھا, وہ کوئی نہیں کہتا. the moment of singularity بگ بینگ میں یہ ہے سب کچھ بہت ڈینس تھا اور بہت ہارڈ, اس سے پہلے تو کسی کو نہیں مانا. یہ بھی ایک اندازہ ہے, مجھے بگ بینگ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ نے کہا بگ بینگ یہ خود بخود یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے, یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے. تو میری باتوں سے یا دوست ناظرین کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ میرے ساتھ جو ایتھیسٹ شخص یہاں پہ گفتگو کرنے آئے ہیں, یہ کبھی بھی کہ اللہ نہیں ہے, خدا نہیں ہے, گاڈ نہیں ہے. اب میں اللہ کو واپس لے لیتا ہوں کیونکہ صفات پہ بھی ہم نے ثابت نہیں کیا ہے. تو کریٹر آف دا ورلڈ نہیں ہے, اس پہ اپنا اسٹینڈ واضح طور پہ بیان نہیں کریں گے. اور اس کے لیے اسے اگر دلیل بھی مانگے نا, ان کے پاس جو دلیل ہے اس دلیل, اجازت دیں, دلیل جو ان کے پاس ہے وہ صرف یہ ہے, دلیل ان کے پاس صرف یہ ہے کہ بگ بینگ ہے بھائی, اور بگ بینگ صرف ایک تھیوری ہے, اور کہتے ہیں یہ آغاز یہاں سے ہے. حالانکہ بگ بینگ آغاز نہیں ہے, بگ بینگ ایک مومنٹ ہے, اس سے پہلے کیا تھا کسی کو پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کریٹر کے نہ ہونے پر ان کے پاس جو باتیں ہیں یہ صرف بگ بینگ سے استفادہ کریں گے. اور اوکے بگ بینگ ان کے پاس صرف کیا ہے, ایک بہانہ ہے, اور وہ بھی ان کے پوائنٹ کو پروو نہیں کرتا کہ اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے. تو عرض میں یہی کرتا ہوں کہ انہوں نے ریسرچ بھی کیا, محنت بھی کیا ہے, کریٹر کے نہ ہونے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں, اور کسی بھی ایتھیسٹ کے پاس دلیل نہیں ہے. حالانکہ پاس اگر کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ کریٹر نہیں ہے تو برڈن آف پروف اس پہ ہے کہ ثابت کرے کہ کیوں کہتے ہو کہ نہیں ہے. جیسے کہ ہم مانتے ہیں کہ برڈن پروف ہم پر بھی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کریٹر موجود ہے, ہم ثابت کریں کہ دکھا دیں کہ وہ موجود ہے. ویسے مجھے لگتا ہے کہ ٹائم کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ ضروری ہونی چاہیے. 15 سیکنڈ ابھی حسن اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ اپنی گفتگو میں دو متضاد باتیں کہہ گئے. ایک جگہ انہوں نے کہا کہ جو بگ بینگ ہے جسٹ اے تھیوری, جس سے انہوں نے یہ تاثر دیا کہ بگ بینگ جو ہے وہ ایک کوئی پروون سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بگ بینگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر اب ان کا تو ہم تو خلق کائنات کے اوپر بات کر رہے ہیں نا, اور ان کا تو خالق کائنات سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. ان کے پاس تو الٹیمیٹ سچائی موجود ہے, ان کے پاس تو وہ علم موجود ہے کہ خالق کائنات نے عدم سے اس کائنات کو وجود بخشا, پھر اس نے انبیاء بھیجے, اور اس کے بعد انہوں نے ایک پوری چین آف کمانڈ بھی قائم کر رکھی ہے. تو سر ہم اپنی بگ بینگ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. میں اپنی بگ بینگ تھیوری کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہوں. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جب آپ خالق کائنات کے وجود کا اثبات کرتے ہیں تو آپ کو اپنی تمام تر جو عمیق مطالعہ ہے اس کے نتیجے میں یہ بات پتہ چلی کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا. اللہ یاری صاحب جی بالکل مجھے پتہ ہے, لیکن ہر بات ہر چیز اس کے اپنے مقام پہ ہوگا. پہلے ہم ثابت کریں گے کہ احرام مصر, اگر کوئی کہتا ہے کہ احرام مصر کا کوئی بنانے والا نہیں ہے تو پھر ہم اس کو دکھائیں گے کہ بھائی اس کا بنانے والا ہے, پھر اس کو بتائیں گے اس نے کیسے بنایا. تو اس لیے ہر ڈسکشن میں لاجیکل سیکوینس کو برقرار رکھنا یہ نہایت ہی ضروری ہے. آپ کو ہر سوال پوچھنے کا حق ہے, لیکن آپ اگر اس طرح ڈسکشن کو ابرپٹ کر لیں, اور میں ابھی کسی اور موضوع پہ بات کر رہا ہوں, آپ کسی اور مسئلے کو چھیڑیں, مثلا ثابت کرو کہ اللہ علیم ہے, تو اب پہلے مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ خدا کا وجود ہے, پھر میں ثابت کروں گا کہ علیم ہے, پھر اس نے خلق کیسے کیا, میری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب میں نے کہا کہ مجھے بگ بینگ تھیوری سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو ایک تھیوری کے طور پہ آپ جان لیں. انہوں نے جو کہا کہ وجود کا آغاز بگ بینگ سے ہے, یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. وجود کا آغاز بگ بینگ سے کوئی نہیں کہتا ہے بگ بینگ سے, کہتے ہیں کہ اس وقت تک ہمیں اندازہ ہے, اس سے پہلے ہمیں اندازہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے جو غلط بیانی سے کام لیا, میں صرف اس کی نشاندہی کرتا ہوں. بگ بینگ فیکٹ بھی ہو اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے وجود کا بگ بینگ سے کوئی اس سے ساتھ تضاد ہی نہیں ہے. جب ہم دلائل لا کے آپ کو دکھائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک. ہم مذہب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, اور ہمارے پاس پروفز, جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کا وجود غیر قابل انکار ہے, کریٹر آف دی ورلڈ کا وجود غیر قابل انکار ہے, اور کریٹر کا وجود کا اثبات کرنا ہر کائنات کے ہر ذرے سے ممکن ہے, بلکہ ثابت ہے, اور اس کے وجود میں شک کرنا بھی ناممکن ہے. اور آپ کے ذہنوں میں جو اوہام ہیں, وہ ان اوہام کے متعلق آپ کی شکوک ہیں. خالق کائنات کے متعلق آپ نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں اور نہ اس کے وجود میں شک کر سکتے ہیں. لیکن یہ سب باتیں دلائل کے ساتھ جب مجھے موقع دیا جائے گا کہ میں اس پہ اپنا ڈسکشن لاؤں تو میں پیش کروں گا آپ کے سامنے. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پیش کروں. ایک کام کرتے ہیں, اس کو آسان کر لیتے ہیں. 40 منٹ ہونے کو آئے ہیں,
اور یہاں پہ میری پوزیشن ہی مشکوک ہو گئی ہے تو میں دوبارہ حسن علیہ صاحب کو نہیں کہوں گا کہ وہ غلط بیانی کا لفظ استعمال نہ کریں. اس کو ایک کام کرتے ہیں, اگر آپ صرف وجود خدا پر بات کر لیجئے, اسلام کو 2 منٹ سائڈ پہ کر دیجئے, کائنات بنی کیسے اسے بھی سائڈ پہ کر دیجئے تاکہ ہم واقعی آگے چل سکیں. 40 منٹ ہونے کو آئے ہیں اور دونوں جانب سے بس یہ بات ہو رہی ہے کہ میں یہ دلیل دوں گا, میں یہ بات, تو پلیز ہم صرف خدا ہے یا نہیں اس پر بات کر لیتے ہیں. اویس بھائی پلیز. حسن الایاری صاحب, میں نے اس سے پہلے میں ایک چیز کی نشاندہی کرنا چاہوں گا, اجازت دیں گے؟ سر اگر آپ اگلے بندے کو بولنے نہیں دیں گے تو اس طرح تو نہیں چلے گا نا. میں آپ کو نہیں ٹوکتا ہوں, آپ بات کرنا چاہیں, میں نے آپ سے اجازت مانگی ہے, ماڈریٹر نے اجازت دیا. میں آپ کو تھوڑا سا, میں آپ کی نالج, مجھے یقین ہے کہ آپ ایک وسیع المطالعہ شخص ہیں اور آپ نے یہ پر ضرور پڑھا ہوگا کہ بگ بینگ تھیوری کا کلیم کیا ہے. تو حسن الایاری صاحب, بگ بینگ تھیوری کا کلیم یہ ہے کہ یہ جو ٹائم اور اسپیس ہیں یہ بگ بینگ کے بعد وجود میں آئے. ٹھیک ہے, اس بگ بینگ سے پہلے ٹائم اور اسپیس ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, اس بگ بینگ کے نتیجے میں ٹائم اور اسپیس جو ہے وجود میں آئے ہیں. تو اگر اس ٹائم اور اسپیس کا جو یونیورس ہے, اگر اس کا کوئی خالق ہے تو اسے ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ ہونا چاہیے, اور ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ کوئی چیز کیسے ایگزسٹ کر سکتی ہے یہ ثابت کرنے کا برڈن آف پروف جو ہے آپ کے اوپر ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ خالق کائنات نے اس کائنات کو اپنے اذن سے خلق کیا ہے, تو مجھے یہ سمجھائیے کہ آپ کا خالق کائنات عدم میں کیسے ایگزسٹ کرتا ہے اور اس نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا ہے. حسن الایاری صاحب, تو کسی شخص نے پوچھا کسی سے کہ پاکستان کے قائد جارج واشنگٹن سعودی عرب میں ڈالفن کی طرح واک کیوں نہیں کرتے تھے, تو اس کو یہی کہیں گے کہ بھائی پاکستان کے فاؤنڈر جارج واشنگٹن نہیں تھے, محمد علی جناح تھے. جارج واشنگٹن سعودی عرب میں نہیں تھے, امریکہ میں تھے. سعودی عرب میں ڈولفن ہی نہیں ہوتے اور ڈولفن صحرا میں نہیں ہوتے اور ڈولفن واک بھی نہیں کرتے نا. آپ کے سوالات تو ایسے ہی ہیں, لیکن ہم اس پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ نے کہا ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر, دیکھیں آپ اپنے الحاد کے لیے, ایتھیزم کے لیے دلیل لا رہے ہیں, اور یہ بہت اہم بات کہ ٹائم اور اسپیس کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ کب گئے ٹائم اور اسپیس کے باہر؟ وہاں پہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا, ایک شخص اندھا ہے, وہ کیا اس کو حق ہے وہ کہ ریڈ چیز, ریڈ کیا چیز ہے بھائی, اس نے زندگی میں سرخ چیز کو دیکھا نہیں ہے بھائی, اس کو کبھی نظر ہی نہیں آیا کہ ریڈ کیا ہوتا ہے, کیا بلو کیا ہوتا ہے. تو آپ کب گئے بھائی ٹائم اور اسپیس کی بیانڈ, کہ آپ کو پتا ہو کہ ٹائم اور اسپیس کے اس کے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں جی. اور کس سائنٹسٹ نے کہا کہ بگ بینگ سے پہلے کچھ نہیں تھا؟ ٹھیک ہے نا, اگر کوئی سائنٹسٹ یہ کہہ بھی دے تو یہ ہم اس سے پوچھیں گے کہ دلیل دے دو بھائی. ٹھیک ہے نا, اگر بات یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اس کا جسم نہیں ہے, اگر وہ جسمانی نہیں ہے, اگر وہ اس کا مکان نہیں ہے, اس کا زمان نہیں ہے, ان چیزوں سے مبرہ ہے, ان چیزوں سے پاک ہے, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. دلیل کیا؟ بسم اللہ. یہ آواز نہیں آ رہی. جی سر, آپ نے میری بڑی مشکل آسان کر دی ہے. I was expecting more tougher questions, لیکن آپ نے یہ اپنے اللہ میاں کو ایک غیر جسمانی وجود قرار دیا ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ ایک غیر جسمانی وجود کے لیے زمان اور مکان کی جو شرط ہے وہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا حسن الایاری صاحب, ایک میں نے آپ سے سوال کیا, question is mine to you, answer my question please. میں نے ان کو نہیں ٹوکا نا, یا باس حیدر صاحب ان کو I asked you a question. حسن الایاری صاحب, I am responding to your arguments, please. Okay, I'm waiting for you. Don't ask me a question, answer my question. The way I listen to you. میں حسن الایاری صاحب آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا خالق کائنات ایک غیر جسمانی وجود رکھتا ہے اور وہ زمان و مکان سے ماورا ہے, تو اس طرح مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا خالق کائنات نے ایک غیر جسمانی وجود رکھتے ہوئے اس جسمانی وجود رکنے والی کائنات کو کیسے وجود بخشا؟ That's my responsibility to prove that. جی بتائیے, I promised you. کہ آپ میں نے آپ کو پرومس کیا ہے نا, میں پرومس میں نے کیسے وجود بخشا. جی ہاں, میں نے آپ کو پرومس کیا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو دیکھیں انہوں میں نے کیا کہا, ان سے کئی مرتبہ ان سے کہہ چکا ہوں کہ بھائی کریٹر کے ثبوت کے وجود کو ثابت کرنا میرا کام ہے, اور اس کا اوصاف ثابت کرنا میرا کام ہے, اور آپ کا یہ سوال کہ اس نے کیسے خلق کیا یہ بھی میرا جواب دینا میرا کام ہے. لیکن آپ نے ایک کلیم کیا ہے, وہ آپ کی الحاد کی دلیل ہے, اور میں اسی بات کی نشاندہی کے لیے کہ ملحد کے پاس نہ عقل ہے نہ دلیل ہے, اسی بات کے لیے نشاندہی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کلیم یہ کیا کہ ٹائم اینڈ اسپیس کی بیان کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا. میں نے ان سے سوال کیا نا, سوال یہ سمجھ بھی گئے, ان کا رنگ بھی اڑ گیا, جواب نہیں دے رہے. میں اپنا سوال دوبارہ آپ سے تکرار کر رہا ہوں, آپ نے جو سوالات کیے وہ میری ذمہ داری ہے, میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں کہ میں جواب دوں گا ان کا. اگر میں جواب نہیں دے سکا لوگ دیکھیں گے کس کے پاس جواب نہیں ہے. لیکن آپ نے جو کلیم کیا ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا, کب گئے تھے آپ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر؟ آپ کس دلیل کے بنا پر کہہ رہے ہیں؟ ایک شخص جو اندھا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ریڈ کلر نہیں ہے؟ جی بولیں. بتائیں. دونوں کو میوٹ کر دی. ایک تو آپ لوگ کراس ٹاک کر رہے ہیں, دوسری بات حسن بھائی یہ تیسری بار ہے, آپ مجھے بتائیے میں کس طرح اس کی نشاندہی نہ کروں کہ اگر آپ دوسرے کے محرکات طے کر رہے ہیں کہ ان کا رنگ بھی اڑ گیا ہے, وہ آپ کا سوال بھی سمجھ چکے ہیں, اگر یہ نتائج آپ نکالیں. You are having a
frank discussion, sir. میں صرف یہ نشاندہی کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ میں دوسری جانب ہوں. اب مجھے بتائیے میں کیسے نشاندہی نہ کروں. So you are saying I should not say that اس کا رنگ اڑ گیا ہے, کوئی یہ توہین نہیں ہے بھائی. وہ دیکھیں اس نے میرے سے آپ کا کام یہ بنتا تھا کہ اس کو فورس کرے نا. آپ تو ماڈریٹر ہیں بھائی, کہہ دیتے ہیں کہ آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دے دو. آپ نے اس کرنے کے بجائے یہ آپ اپنے فرائض کے بجائے ایک منٹ بھائی کراس ٹاک نہ کریں نا. اس کے بیونڈ آپ کب گئے ہیں؟ اب اپنی بات کا جواب لے لیجئے نا. آپ اس وقت صبح کے 8:14 پر کیلیفورنیا کے اندر بیٹھے ہیں. اگر میں آپ کی اسپیس نکال دوں تو آپ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. اگر میں صبح کا ٹائم نکال دوں تو بھی آپ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں. یہ بات اس دنیا کا ہر سائنس کا طالب علم جانتا ہے کہ ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ جانا تو دور کی بات, ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ ایگزسٹنس کو امیجن کرنا بھی دشوار ہے, کیونکہ ٹائم اور اسپیس ایگزسٹنس کے پری ریکویزٹس ہیں. حسن اللہ یاری صاحب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی, لیکن اگر آپ کا فرضی خدا جو ہے جس کا جسمانی وجود نہیں ہے وہ اس پری ریکویزٹ سے ماورا ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے غیر جسمانی خدا نے اس کائنات کے جسم کو کیسے وجود بخشا. حسن اللہ یاری صاحب, ویری ڈائریکٹ اینڈ pertinent question and please try to address this question which you are trying to skip again and again. So میں نے آج کو بار بار وعدہ دیا ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. بات ہو رہی ہے, دیکھیں یہ ملحد ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ اس لیے نہیں کرتا کہ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا. میں نے سوال کیا کہ آپ کی دلیل کیا ہے, وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حسن اللہ یاری اب میں آپ کا جسم ختم کر دوں, میں آپ کا جسم آپ سے حذف, آپ کے جسم باڈی نہ ہو تو آپ ایگزسٹ نہیں کریں گے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اگر میں کیونکہ میں مجھے جگہ کی ضرورت ہے, آئی ایم اے فزیکل بینگ, میں ایک جسم ہوں. اگر میرے لیے مکان نہیں ہوگا, اسپیس نہیں ہوگا تو میرا ایگزسٹنس ناممکن ہے. ٹھیک ہے نا. جو بھی جسمانی اشیاء ہیں ان کے لیے اسپیس کی ضرورت ہے, ان کے لیے ٹائم کی ضرورت. ٹائم اور اسپیس اگر نہ ہو تو وہ ایگزسٹ نہیں کریں گے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس کی. ہم فزیکل ریئل میں بات ہی نہیں کر رہے میرے بھائی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا. آپ اگر میں کہہ دوں کہ بھائی کہ toddlers don't speak Chinese, good, and Gujaratis don't speak Chinese, okay, Gujaratis are toddlers, no, Gujaratis, I will not put that Gujaratis are toddlers. آپ نے جو مثال دیا کہ بھائی حسن اللہ یاری فلان چیزیں, آپ کے جتنے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے جن چیزوں کو آبزرو کیا ہے وہ صرف فزیکل بینگز ہیں. جسمانی چیزوں کو انہوں نے آبزرو کیا ہے. جسمانی چیز کا شرط یہی ہے کہ اس کے لیے ٹائم اور اسپیس ہو. اگر اس کو آپ ریموو کر رہے ہیں تو وہ ایگزسٹ نہیں کریں گے سب. لیکن آپ اس کے بیانڈ ایک دوسری ورلڈ کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس کی بات کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کلیم کیسے کیا کہ بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتا؟ کہاں سے آپ کو پتہ چل گیا؟ آپ نے جو مثالیں دی ہیں it doesn't substantiate your point. آپ یہ بات مکمل کریں. جی مجھے حسن اللہ یاری صاحب کے ہی از ویری آنیسٹ پرسن, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جن چیزوں کو درست سمجھتے ہیں وہ اس چیز کا اثبات بھی کرتے ہیں. دیٹس ویری گڈ پارٹ آف ہم. اور انہوں نے یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ جو فزیکل بینگز ہوتی ہیں ان کے لیے ٹائم اور اسپیس کی شرط ہوتی ہے, اور ان کا جو خدا ہے وہ ایک فزیکل بینگ نہیں ہے, تو وہ ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ ایگزسٹ کر سکتا ہے. یہ ان کی ایک اسپیکولیشن ہے. I didn't say that. Don't put words into my mouth. I did not say that. حسن اللہ یاری صاحب, please have patience to listen to others. میں آپ کو نہیں ٹوکوں گا, میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ مجھے جب اجازت دیں گے میں quote me, please quote me honestly. حسن اللہ یاری صاحب, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ فزیکل بینگز کے لیے ٹائم اور اسپیس کی شرط ہے. میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, اور یہی ہمارا مدعا ہے کہ آپ کی جو میٹا فزیکل اینٹی ہے جس کو آپ گاڈ کہتے ہیں, اس میٹا فزیکل اینٹی نے اس فزیکل ورلڈ کو وجود کیسے بخشا؟ حسن اللہ یاری. Okay, that's my دیکھیں ہر کلیم کے لیے اس کی پروف ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے جو کلیم کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میٹا فزیکل نے اس میں فزیکل ورلڈ کو کیسے وجود بخشا. میں نے آپ کو کتنی دفعہ وعدہ دیا کہ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو آپ کو دلیل دوں اور سب کو قانع کر دوں, ٹھیک ہے نا. میں اپنا دلیل دے دوں گا, ان کو بار بار کہہ دیا. لیکن آپ نے جو خدا کے نہ ہونے پر ایک دفعہ پھر کہتا ہوں, لوگوں دیکھ لیں کہ اس نے کہا کہ خدا اس لیے نہیں ہے اس ورلڈ کا کریٹر, اس لیے کہ بیانڈ ٹائم اسپیس کوئی چیز نہیں. ہم نے 10 مرتبہ اس سے سوال, بلکہ 3-4 دفعہ 10 مرتبہ نہیں, اس سے اپنا کوشچن ریپیٹ کیا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے. دلیل کچھ بھی نہیں اس کے کہ ٹائم اینڈ اسپیس کی بیان کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ دلیل کس نے دیا؟ کہاں کہ عقل یہ کہہ رہی ہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ پلیز انلائٹن اس سر, ہمیں سمجھا دیجیے. حسن اللہ یاری صاحب, میں نے تو یہ بات اس کو میں نے تسلیم کیا ہے کہ ٹائم اور اسپیس
स्पेस के बियॉन्ड कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। आप शायद दलील मेरी बात दलील आम से प्रूफ मांग रहे हैं। हसन अला यारी साहब, बीच में ये आपका ये जनरल स्ट्रीम नहीं चल रही है, यहाँ पर एक दो इक्वल गेस्ट बैठे हुए हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, और अगर आप जानबूझ के मेरे सवाल को स्किप कर रहे हैं तो मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं कि मुझे हसन अला यारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने अब ये तस्लीम कर लिया है कि आपका जो गॉड है वो एक मेटाफिजिकल एंटिटी है, ठीक है, वो इस फिजिकल रैम से बियॉन्ड है। तो मुझे ये बताइएगा कि मेरे लिए किसी मेटाफिजिकल एंटिटी की एग्जिस्टेंस को समझना सख्त दुश्वार है, और उससे भी ज्यादा दुश्वार मेरे लिए ये है कि आपकी जो मेटाफिजिकल एंटिटी है जिसको आप गॉड कहते हैं, उसने इस फिजिकल वर्ल्ड को अदम में रहते हुए वजूद कैसे बख्शा, और उसने इस फिजिकल यूनिवर्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स कहां से हासिल किए? हसन अला यारी साहब आंसर करेंगे। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इसका जवाब दे दूं। बहरहाल आप लोगों ने देखा कि इसने आखिर में, पहले में तो इसने ये कहा था कि मैं टाइम एंड स्पेस के बयान कुछ कोई चीज वजूद नहीं रखता, अब इसने अपना स्टैंड चेंज किया, कहता है मुझे समझ नहीं आता। मैंने आपको म्यूट कर दिया, प्लीज उन्हें बात करने दीजिए। तो इन दो बातों में बड़ा फर्क है, ठीक है ना। क्या आपका क्लेम यह है कि जिस्मानी दुनिया के बाहर कुछ भी नहीं है, जो भी है वो जिस्मानी है, जो भी है फिजिकल है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। एक इद्दा यह है, एक इद्दा यह है कि मुझे समझ नहीं आती। ये बहुत अच्छी इद्दा है। जो शख्स कहता है मुझे समझ नहीं आती, मुझे पता नहीं है, उससे दलील का मुतालबा नहीं किया जाता, ठीक है ना। अगर अभी मैं कह दूं कि इंटेलिजेंट लाइफ आउटर स्पेस में नहीं है, नामुमकिन है, तो सब लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई आपकी दलील क्या कि इंटेलिजेंट लाइफ स्पेस में क्यों नहीं है? आप स्पेस इतना बड़ा है, फजा इतनी वसी है, तो आप क्यों कहते हैं? तो बिल्कुल आप मुझसे दावा कर सकते, लेकिन अगर तो दलील को मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि क्यों इंटेलिजेंट लाइफ स्पेस में नामुमकिन है। अगर मैं ये कहूं कि भाई मुझे समझ नहीं आती कि इंटेलिजेंट लाइफ वहां पे कैसे रह सकता है, ठीक है ना, मुझे नहीं पता ये है या नहीं है, तो बिल्कुल फिर देयर इज नो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन मी, तो देन आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग। नाउ मिस्टर उवैस साहब अपने इल्हाद के दलील बार बार हमने इनसे मांगा है। देखें, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं साबित करूं कि इस वर्ल्ड के क्रिएटर का और क्यों वो जिस्मानी कर लेंगे ना भाई, कर लेंगे लॉजिकल सीक्वेंस। मेरा पहला शर्त यही था कि इस डिस्कशन का एक लॉजिकल सीक्वेंस होगा, लेकिन आप अभी हंस रहे हैं, किस पे हंस रहे हैं? अपनी हालत पे या हमारी हालत पे? आपसे जो सवाल किया गया था कि आपने एक दफा ये क्लेम किया कि फिजिकल वर्ल्ड के बाहर कोई चीज नामुमकिन है वजूद में, दलील मांगा, दलील कुछ भी नहीं, अब कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आता, ठीक है ना। तो अगर मॉडरेटर साहब इजाजत दे दें तो इस बात को हम इस बात का एतराफ ले लेते हैं कि इनके पास वर्ल्ड के क्रिएटर न होने की कोई दलील नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इस बात का एतराफ लेते हैं कि इन्होंने कह दिया कि मुझे समझ नहीं आता, ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट स्टेप में कि उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ मेरा होगा कि मैं साबित करूं कि इस वर्ल्ड का क्रिएटर है और वो जिस्मानी भी नहीं है, और इनका इस सवाल के जवाब कि उन्होंने कैसे खल्क किया, रॉ मटेरियल कहां से लाया, अदम में, जैसे कहते हैं ना जॉर्ज वाशिंगटन पाकिस्तान के सदर सऊदी अरब में वो डॉल्फिन की तरह वॉक क्यों करते थे। इनके इन सवालों के मैं जवाब दे दूं तो उस मरहले में जाने से पहले मॉडरेटर साहब, अगर आप इस डिस्कशन को फॉलो करते हैं, डिस्कशन को फॉलो करते हैं कि आपको अगर आप इस डिस्कशन को फॉलो कर रहे हैं, भाई साहब सुन लो ना भाई, मुझे 2 सेकंड दे दो ना, मैं खत्म कर लूं अपनी बात को, 10 सेकंड मुझे दे दो भाई, थैंक यू सर। अगर ये जो बिल्कुल मेरे नजदीक तो ये बात, और नाजरीन मैं समझता हूं कि मेरे व्यूअर्स के सामने ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि ये इल्हाद के क्या मेडिकल फिजिकल वर्ल्ड के बाहर कुछ भी नहीं है, इस बात का इन्होंने इकरार कर लिया आखिर में कि इनको पता नहीं है जी। शुरू में जो है कह रहे थे कि इनको पता है कि वहां कुछ भी नहीं है, उस बात से फिर चुके हैं। लिजा मेरा नुक्ता नजर कि खालिक कायनात के इनकार नामुमकिन है, उसकी डिनायल नामुमकिन है, वो मेरा नुक्ता साबित हो चुका है। अब अगर नेक्स्ट फेज में जाना चाहें तो मैं हाजिर हूं। अगर ये इंसिस्ट करते हैं कि इनके पास दलील है कि खालिक कौन नहीं है, तो इसी नुक्ते पे बाकी रहते हैं। हसन अला यारी साहब, चूंकि आप अभी तक बार बार की रिक्वेस्ट के बावजूद ये बताने से कासिर हैं कि आपकी मेटाफिजिकल एंटिटी ने इस फिजिकल यूनिवर्स को कैसे क्रिएट किया, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस फिजिकल यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्टेंस का हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और आप अगले बंदे की बातों को ट्विस्ट करके हार जीत के फैसले कर रहे हैं और खुद से ही अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। अगर आपने मुझे बॉक्सिंग रिंग के अंदर चारों शाने चित भी किया होता तो उसके बावजूद रेफरी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी जीत का ऐलान करे, लेकिन आपको जीतने का इतना शौक है कि आप अपने मुंह से अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। अगर आपको अपनी जीत के ऐलान से खुशी होती है तो मैं अपनी जो हार है आपके कदमों में निछावर करता हूं। सर, आप जीत गए, आप विनर हैं, आप इनविंसिबल हैं। मुझे बताइएगा, मेरे इल्हाद की सबसे बड़ी दलील यह है कि चूंकि आप इस सवाल का जवाब देने
سے قطعی طور پر قاصر ہیں کہ اس فزیکل یونیورس کو آپ کے میٹا فزیکل جو گاڈ ہے اس نے کیسے کریٹ کیا. چونکہ آپ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں اس لیے ہم اس بات کو یہ کہتے ہیں کہ نان فزیکل نان ریلیجس پیراڈائم کے اندر ہمارے پاس کریٹر کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اور ریلیجس پیراڈائم کے اندر جس کے اوپر آپ یقین رکھتے ہیں, جس کی آپ دن رات تبلیغ کرتے ہیں, اس میں آپ کا جو خالق کائنات ہے جو کہ میٹا فزیکل ہے, جو کہ آپ نے خود تسلیم کیا. ایک 16ویں صدی کا فرینچ فلسفر تھا ڈیکارٹ, جس کا آپ نے شاید نام سنا ہو, وہ یہ کہتا تھا کہ روح کو مادی سمجھنا آسان ہے لیکن یہ سمجھنا سخت دشوار ہے کہ وہ غیر مادی ہو کر مادے کو کیسے انٹریکٹ کرتی ہے. بتائیے گا حسن الایاری صاحب کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے اس فزیکل یونیورس کو کیسے کریٹ کیا. برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے, اور میں ہار چکا ہوں, آپ جیت چکے ہیں, اس بات پر خوش ہو جائیں, لیکن مجھے یہ بتا دے جاتے جاتے تاکہ شاید میں بھی دوزخ کی آگ سے بچ سکوں سر. اور آپ کی آواز نہیں آ رہی, سوری اب اس پہ مجھ سے غلطی سے میوٹ ہو گیا, مجھے اجازت دیں. آپ دونوں ایک دوسرے کی نیت اور محرکات طے کر رہے ہیں, ورنہ میرا ہونا کا ادھر کیا فائدہ. آپ دونوں ایک دوسرے پہ تنزیہ ہنس رہے ہیں. 1 گھنٹہ ہونے کو آیا اور اب تک ہم کوئی بات نہیں کر سکے. مجھے بتائیے, بہت بات کر سکے, آپ توجہ نہیں دے رہے نا, بہت بات کر سکے, بہت بات کر رہے ہیں, آپ توجہ نہیں دے رہے میرے بھائی. آپ سن لیں, انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ میرے کا فزیکل باہر کے ورلڈ کے باہر کوئی چیز کا وجود ناممکن ہے. اب کہتے ہیں اس کا ثبوت نہیں ہے. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. میں نے کہا نا کہ میرا ڈبیٹ 2 آدمیوں سے ہو رہا ہے, اور آپ یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ آپ جیت گئے. واقعاً یہ کہ میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ الحاد کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, الحاد irrationality پہ مبتنی ہے. الحاد کے لیے اللہ کے وجود, خالق کون کے وجود اور مسلمانوں کے عقائد کا مذاق اڑانے کے لیے ایک پری ریکویزٹ جو ہے وہ عقل کا نہ ہونا ہے, یا عقل کو خداحافظی کہنا, وہ بات ثابت ہوگی. یہ انہوں نے اتنی ریسرچ کی اتنے سالوں سے. یہ دیکھیں ان باتوں میں بڑا فرق ہے. ایک دفعہ میں کہتا ہوں نا کہ آؤٹر اسپیس میں انٹیلیجنٹ لائف نہیں ہے, تو اس کے لیے مجھے دلیل لانے کی ضرورت ہوگی. اب یہ کہتا ہوں کہ نہیں مجھے پتہ نہیں, اس کا ثبوت نہیں. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. تو عرض یہ ہے کہ آپ شروع میں جو انکار کر رہے تھے اس سے پیچھے ہٹ گئے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ثبوت نہیں ہے. بالکل آپ اچھی بات, جو بھی شخص کہتا ہے کہ فلان چیز کا ثبوت نہیں ہے اور دوسرا شخص کہتا ہے اس کا ثبوت ہے, برڈن آف پروف اس شخص کے کندھوں میں پڑ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ اس کا ثبوت ہے. اب آپ بالکل آپ کا حق بنتا ہے کہ سوالات مجھ سے کریں, اور آپ کے سوالات اجازت دیں میرے بھائی, اجازت دیں. پلیز allow me to finish, please allow me to finish, please allow me to finish sir. 2 منٹ سے بھی کم تر, 2 منٹ سے بھی کم تر, 2 منٹ سے بھی کم تر. تو اویس صاحب اور عباس صاحب آپ دونوں کی خدمت میں عرض ہے, اور سب ناظرین کی خدمت میں, کہ ان کے سوال بالکل بچا ہے کہ یہ مسلمانوں سے مطالبہ کریں. جیسے مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے, خدا نہیں ہے, کریٹر نہیں, اس سے مطالبہ کریں, آپ کے پاس دلیل کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ان کا حق بنتا ہے کہ ہم سے یہ جتنے انہوں نے سوالات کیے ہیں کہ بھئی اس نے وہ کون ہے, وہ کہاں ہے, کس طرح خلق کیا ہے, را مٹیریل کہاں سے لے کے آیا, ان سب سوالوں بالکل میری ذمہ داری ہے, یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی جواب دے دیں, اور اگر جواب نہ دے سکے تو مسلمان فیل ہو گئے. بالکل میں مانتا ہوں ان کے سوالوں کو, اور میں ان کے سوالات کو بے وقوفانہ نہیں سمجھتا, اور ان کے سوالات میں جو بس ان کے اوہام میں مبتنی ہے, میں ان کا جواب دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور یہ اگر اس توہم میں مبتلا ہے کہ میں ان کے سوالات کو سائڈ اسٹیپ کر رہا ہوں, اوائڈ کر رہا ہوں, تو یہ بالکل نہیں, کیونکہ ہم نے کہا تھا شروع میں کہ ایک لاجیکل سیکوینس پہ یہ بحث چلے گی. پہلا نقطہ جو تھا ہمارا الحمدللہ رب العالمین کہ الحاد جو خدا کے انکار پہ مبتنی ہے, انکار ایک ڈینائل جو ہے, یہ ایک غلط بات ہے. یہ اس کی کوئی پروف نہیں ہے, اس کی کوئی ویلیڈیشن نہیں ہے ثابت ہو. اب دوسرے نقطے کی طرف جانا چاہیں کہ میں دلائل پیش کروں کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب مجھے رائٹ ٹو رسپانس ہے, کیونکہ حسن الایاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کا جو خالق کائنات ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. یہ جس خالق کائنات کو بار بار ریفر کر رہے ہیں, وہ خالق کائنات جو ہے ایک ریلیجس ریم کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. نان ریلیجس ریم جو ہے وہ گاڈ کو ریفر نہیں کرتی ہے, نان ریلیجس ریم جو ہے وہ کریٹر کو ریفر کرتی ہے, اور ہمارے پاس کریٹر کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ مجھے پتا نہیں ہے یا اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ ایک ہی بات کو کہنے کے 2 شائستہ ڈھنگ ہیں. اچھا, اب حسن الایاری صاحب, چونکہ حسن الایاری صاحب آپ بار بار اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے, آپ بتائیں گے, آپ بھاگے نہیں جا رہے, آپ وعدہ کرتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھ جیسے ایک خبیث ملحد کی مدد کریں, اور مجھے یہ بتائیے کہ مجھے الحاد سے نکلنے کے اندر آپ میری مدد کریں کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے اس فزیکل یونیورس کو کیسے کریٹ کیا. جب تک آپ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں, اب تک آپ کا تمام تر مذہب کا جو سپر سٹرکچر ہے, جو مذہب
مذہب کا پیراڈائم ہے وہ ایک مین میڈ سٹرکچر ہے. پریسائسلی اس سوال کا جواب دیجئے, وعدہ مت کیجئے, اگلی تاریخ مت دیجئے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے اس فزیکل یونیورس کو عدم میں رہتے ہوئے کیسے خلق کیا؟ حسن العیاری صاحب. جارج واشنگٹن نے جو صدر پاکستان تھے, سعودی عرب میں ڈالفن کی طرح واک کیوں کرتے تھے؟ تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اب سن لیجئے, اس سے پہلے کہ اس نے خلق کیسے کیا, آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس کے وجود کی دلیل کیا. لاجیکل سیکوینس آرگیومنٹ کی یہ بنتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کے پاس اس کے ہونے کی کیا دلیل ہے. مجھ سے یہ پوچھیں, پھر اس کے بعد شاید اجازت دیں ہر چیز کی ایک لاجیکل سیکوینس ہو, ٹھیک ہے نا. آپ ایک چیز کے جب اصل وجود کا منکر ہیں, اب ایک شخص کہتا ہے کہ مرزا غالب کوئی آدمی دنیا میں گزرا ہی نہیں ہے, اس کو یہ سوال کا جواب, اس کا سوال بیوقوفانہ ہے کہ پوچھے کہ اس نے شعر کیسے لکھے. بھائی جب اس کا وجود ہی نہیں ہے, وہ یہ پوچھنا ہی آپ کو غلط ہے کہ اس نے اشعار کیسے لکھے, اپنے غزلیں کیسے لکھی, ٹھیک ہے نا. تو پہلے ہم اس کا اصل وجود ثابت کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر میں مرزا غالب کا اصل وجود ثابت کروں تو آپ کو بخوبی اسی میں پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ شاعر بھی تھے. تو ہو سکتا ہے اتنا آپ اس میں لجک رکھیں کہ اگر میں خالق کون کا اصل وجود اگر ثابت کروں تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس نے خلق کیسے کیا. حسن العیاری صاحب میرے اندر سوال پوچھنے کی جگہ ہم آپ کے خدا کے وجود سے اسی لیے انکار کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتانے سے کلی طور پر قاصر ہیں کہ آپ کے غیر مادی خدا نے اس آواز نہیں آ رہی ہے, ویس پہ میوٹ ہو گئے خود ہی. یار آپ مجھے بار بار میوٹ کر دیتے ہیں. حسن العیاری صاحب, مجھے اپنی جو لائن آف کوسچننگ ہے اسے سلیکٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے. تو آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ آپ کا سوال کیا ہونا چاہیے. مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ میرا سوال کیا ہونا چاہیے. لیٹ می کمپلیٹ حسن العیاری صاحب. میں آپ کے خدا کے وجود سے, اب آپ مثال دے رہے ہیں غالب کی, اب آپ مثال دے رہے ہیں غالب کے شعروں کی, لیکن آپ یہ پھر بھول رہے ہیں کہ غالب اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر ایگزسٹ کرتا تھا, اور اس کے جو اشعار تھے وہ بھی اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر ایک انسان کی تخلیق تھے. لیکن اب آپ اس فزیکل یونیورس کے ریم سے جب باہر جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا خدا ایک میٹا فزیکل اینٹی ہے, تو ہم اس میٹا فزیکل اینٹی کے وجود سے اس لیے انکار کرتے ہیں کیونکہ آپ یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے اس فزیکل یونیورس کو کیسے پروڈیوس کیا. میٹا فزیکل گاڈ کی ایگزسٹنس پر بات کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ ہم آپ کے میٹا فزیکل گاڈ کی ایگزسٹنس کا اس لیے انکار کرتے ہیں کیونکہ آپ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے اس طرح سے اس فزیکل یونیورس کو کریٹ کیا, اور آپ کی غالب کی اور اس کے شعروں کی مثال اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر ہے. پلیز ڈائریکٹلی اس سوال کا جواب دیں یا اقرار کریں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے خدا نے اس کائنات کو کیسے بنایا. بتائیے آپ کے خدا نے اس کائنات کو کیسے بنایا. اوکے, سو ایک دفعہ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ میرے فزیکل ورلڈ میں کیا ہوتا ہے. آپ ادھر گئے بھی نہیں ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بتا دیں پلیز, میری باری ہے نا, میری باری ہے. فزیکل ورلڈ میں کیا ہوتا ہے, یہاں جو قواعد ہیں وہاں پہ اپلائی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. آپ بار بار اس کو اسیوم نہ کیجئے کہ اگر یہاں پہ کوئی قاعدہ ہے تو وہ میرے فزیکل ورلڈ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب میں نے آپ سے یہ واضح الفاظ میں کہہ دی کہ دیکھیں بہت سارے افراد اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور آپ خود بھی اس بات میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے خدا کے وجود کا, اور آپ کے پاس ایک پیراڈاکس ہے کہ اگر وہ ہے تو اس نے خلق کیسے کیا, تو اس لیے وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرا عرض جواب یہی ہے کہ جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیوں ہے, سن رہے ہیں میرے بھائی, اب تو وہ بخود آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ اس نے خلق کیسے. تو کچھ چیزیں ہوتے ہیں ڈسکشنز میں کہ وہ فاؤنڈیشن آف پروفس ہوتے ہیں, وہ فاؤنڈیشنل فیکٹس ہوتے ہیں کہ وہ اگر آپ ایک چیز کو اگر آپ پروف کریں تو پھر آگے والی بات خود بخود واضح ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ثابت کروں کہ مرزا غالب کیسے شعر کہتے تھے, حالانکہ آپ کہتے ہیں وہ اس کا وجود ہی نہیں ہے, تو یہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ کے لیے ثابت کروں کہ مرزا غالب کہاں رہتے تھے, کس طرح کے آدمی تھے, ان کی تعلیم کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ انہوں نے اردو کیسے سیکھی, کن سے سیکھی, کس ماحول میں رہتے تھے, شاعرانہ ماحول میں رہتے تھے, تو پھر آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ شاعر بھی تھے. تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ کیونکہ آپ کے کانسیپٹ آف دی کریٹر بہت غلط ہے, آپ کا جو توہم ہے, آپ نے اپنے ذہن میں ایک توہم بنایا ہے, ایک وہمی چیز فرض کی ہے, ایک مانسٹر ایسا چیز فرض کی ہے, اور اس میں آپ شک کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ کریٹر آف دا ورلڈ ہے اور یہ نہیں ہو سکتا, اس کا وجود نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے آپ مجھے اجازت دے دیجیے, اور جتنے لوگ آپ کے ایتھیسٹ حضرات دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اللہ کے خالق کون کا, اللہ کے وجود کا کوئی دلیل نہیں, آپ ڈر رہے ہیں. بھائی مجھے دلیل دینے دو, جب میں دلیل پیش کروں گا اس سے ثابت یہ بھی ہو جائے گا کہ اس نے خلق کیسے کیا. اگر اس سے ثابت نہیں ہوا تو اس کے فوراً بعد میں ایکسپلین کر دوں, صحیح ہے؟ دلیل دیجیے. اوکے, دلیل دینے سے پہلے میرے بھائی کیا جس شخص پہ برڈن آف پروف ہوتا ہے تو لازمی بات ہے اس کو زیادہ ٹائم کی ضرورت, اور جس مرحلے میں ہوں, جس چیز دیکھیں ہر پروف پریمیسس پہ
लॉजिक में कहते हैं premise, syllogism and premises, मुकदमा और उसका नतीजा, मुकदमतैन होते हैं, उसका नतीजा होता है कि पहले आप मुकदमे को साबित करते हैं. मसलन अगर मैं कह दूं कि all human beings are mortal, Socrates was a mortal, therefore Socrates was mortal, कि सब इंसान फानी होते हैं, अहमद एक इंसान है इसलिए अहमद फानी है. तो यहाँ पर मुकदमात पेश करने होंगे, मुझे साबित करना होगा कि हाँ सब इंसान फानी है. उसके बाद मुझे साबित करना होगा कि अहमद एक इंसान है. और उसके बाद अगर मेरा फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट, जिसको लॉजिक में मूड कहते हैं, परफेक्ट है, वो कंक्लूसिव है, तो उसका नतीजा यकीनी हो जाएगा. कि जैसे हम कहते हैं कि a plus b equals 2 plus 2 equals 4, इस तरह होगा, ठीक है ना, इस तरह नतीजा हो जाएगा. तो अर्ज यह है कि मैं अपना, अब मैं इजाजत दें, मेरी बात खत्म हो फिर आप बात करें, मेरी बात खत्म हो, इजाजत दें. आपका तो मोनोलॉग है ना सर, आपने तो अगले 10 मिनट भी लेने हैं. नहीं, मैं सिर्फ मजीद 30 सेकंड मुझे इजाजत है, मुझे मजीद चाहिए. बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पर है, बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पर है. डायरेक्टली इस सवाल का जवाब देने से गुरेज कर रहे हैं. मुझे इस कायनात को कैसे बनाया और आप इनके पास ये, मैंने कहा था ना, पर बात करूंगा, आप बात करें सर, कैसे. तो मैंने कहा था कि एथियस्ट होने के लिए इरैशनल होना जरूरी. किस दफा इन भाई साहब के साले में मैंने हाथ जोड़ के कहा कि भाई जब मैं उनका वजूद साबित करूंगा, ये आप 80% आपके लिए वाज़ेह हो जाएगा कि उन्होंने खल्क कैसे किया. तो आप मुझे इजाजत दें ना, एक दफा आप मान गए फिर गए भाई, प्लीज अलाउ मी. तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मेरा मोड ऑफ आर्ग्यूमेंट, दुनिया में कोई भी चीज आर्ग्यूमेंट किया जाता है उसका तरीका कार्य होता है कि उसके लिए एविडेंस सामने लाया जाता है. एविडेंस, यू पुट फोर्थ योर एविडेंस. वो एविडेंस जुमलात की शक्ल में हो या किसी फिजिकल चीज की शक्ल में हो, वो जिस भी मुकदमे को मैं पेश करूं. मुकदमा डजंट मीन इन उर्दू, इट मींस कोर्ट केस. मुकदमा यहाँ पे मींस प्रेमिस, यानी गुफ्तगू का जो मुकदमे होते हैं, जुमले होते हैं. जिस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे फॉरवर्ड करूं, उस स्टेटमेंट को मैं आपको फुल इजाजत दूंगा कि उसको एनालाइज करें, उसको रिजेक्ट करें, उस पर अपना डाउट पेश करें. लेकिन एक दफा उससे आगे बढ़ जाएं तो फिर पिछले वाले पे जो आपने कबूल किया उस पर वापस नहीं जाएं प्लीज, टाइम जाएगा. सही है, यू एग्री? वजूद खुदा पर दलील दे. जी ओके. सबसे पहले और ये मज़हबी खुदा है, राइट? नो, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. फिर मैं साबित करूंगा कि वो इस्लाम का इस्लाम अल्लाह है. फिर मैं उसके बाद साबित करूंगा कि वो अहले बैत अलैहिस्सलाम का अल्लाह है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह. वो उसके बाद आएंगे. हर चीज की अपनी दलील हो. फिलहाल सिर्फ क्रिएटर पे, जिसके ना होने पर आपके पास कोई दलील नहीं है और आप कह रहे थे कि वो नहीं है. अब साबित हो गया कि आपके पास कोई दलील नहीं. अब मैं उसके होने पर दलील दूंगा. इजाजत है हुजूर वाला? आएंगे आप हर मुकदमे में शक करें. पहला मुकदमा मेरा यह है कि कोई चीज खुद ब खुद नहीं होती. वो ये एक सेल्फ एविडेंट प्रेमिस है. मसलन अगर आप यहाँ पे इस कमरे में कोई लाइट है तो उसका एक सोर्स होगा. अगर कोई चीज वजूदी है, अगर कोई चीज आदमी है तो उसका काज होने की जरूरत नहीं. अगर इस रूम में डार्कनेस है या कोल्ड है, उसके वजूद की उसकी दलील की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉन एग्जिस्टेंशियल, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती. लेकिन अगर इसमें लाइट है, इस रूम में कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पर एक लाइट का सोर्स होना जरूरी. अगर इस रूम में हम आते हैं, मैं कल इस रूम में आया था, मैं स्टूडियो में, आप अपने लिविंग रूम में तशरीफ ले गए थे. फ्रिज में आपने खोला, फ्रिज में आपने देखा कि वहां पर फूड कुछ भी नहीं है, खाने की चीज फ्रिज खाली है, कुछ भी नहीं है. आप जॉब पे गए, वापस आए तो आपने देखा कि वहां पे हर चीज फुल है, ठीक है ना. वहां पे फ्रूट्स भी हैं, गोश्त भी है, सब्जी, सब कुछ है. तो ये खुद बहुत वहां पे नहीं आई, किसी ने वहां पे रख दिया, ठीक है ना. अगर मेरे पास कल मेरे जेब में ये कलम नहीं था, आज मैंने एक कोट पहना, तो अब मैं देखता हूं कि मेरे जेब में ये पेन है, इसका मतलब ये खुद ब खुद कहीं से नहीं आया, इसलिए किसी ने रख दी होगी या मैं रख के भूल गया हूं. बाहर इसका एक काज होगा. अगर यहाँ पे मेरे पास पानी है, ये पानी उबल रही है, ये पानी खुद ब खुद नहीं उबलती, ठीक है ना. यहाँ पे एक हीट का सोर्स होगा जो इस पानी पे अप्लाई कर रही है, तो इसको हीट देगा. अर्ज यह है कि चीजों के लिए जो कोई चीज हो जाती है जो मुमकिन है, उसका होना जरूरी नहीं है. ये शर्त लाजमी रखें. अगर इस चीज का होना जरूरी है तो उसके लिए काज फालतू है, काज होती ही नहीं. जैसे 2 is even, 4 is even, 6 is even, 10 is even नंबर. इसके लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. वाटर इज वेट, फायर इज हॉट, इनके लिए दलील की जरूरत नहीं. लेकिन एक चीज जो जरूरी नहीं है, आपके फ्रिज में खाने का होना जरूरी नहीं, उसके लिए एक्सटर्नल काज की जरूरत है. तो ये प्रमिस आप मान गए. फर्स्ट कॉज के ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकता हूं हसन अला यारी साहब? मैं फर्स्ट काज नहीं, मैंने फर्स्ट काज की बात ही नहीं किया. फर्स्ट कर मैं फर्स्ट काज को नहीं मानता. आपने जो इजाजत है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पर है, बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे, मैं आपको आपने कहा था कि आपको एनालाइज करने की इजाजत हो. बिल्कुल, मैं आपको अर्ज करूं. आपने फ्रिज के अंदर फ्रूट्स की और कप ओट के अंदर जो कलम की इजाजत एग्जांपल दी है, ये सारी फिजिकल एग्जांपल्स हैं, ये सारी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर की एग्जांपल्स हैं. लेकिन आप एक मेटाफिजिकल एंटिटी को साबित कर रहे हैं उस थ्योरी ऑफ फर्स्ट कॉज से, उस आइडिया ऑफ फर्स्ट कॉज से, जो कि आइडिया ऑफ फर्स्ट कॉज इस फिजिकल यूनिवर्स के रैम के अंदर अप्लाई होता है. तो अगर मुझे ये बताइएगा कि अगर आप आइडिया ऑफ फर्स्ट कॉज को इस फिजिकल यूनिवर्स के रैम से बाहर अपने खुदा के ऊपर अप्लाई करना चाहेंगे,
تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا خدا جو ہے وہ خود بخود بن گیا ہے, وہ فرسٹ کاز کے اوپر اپلائی نہیں کرتا ہے. تو یہ آرگیومنٹ میں ایک ٹیکنیک ہوتا ہے جو لوگ آرگیو نہیں کرنا چاہتے, جو ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے, وہ جمپ کرتے ہیں اور سامنے والے کے آرگیومنٹس کو ابسٹرکٹ کرنے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, جو بھی مقدمہ میں عرض کروں اس کو اس کی اپنی میرٹ پہ لے لیں. میں نے فرسٹ کاز کا کوئی ذکر نہیں کیا, میں نے میٹافزیکل چیز کا کوئی ذکر نہیں کیا. میں نے کہا جہاں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک چیز جو ممکن ہے اور اس کا ہونا ضروری نہیں ہے, اگر وہ ہو جاتی تو اس کے لیے کاز کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. مثلا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, مثال میں نے دیا کہ فرض کریں کہ میں میرے اسٹوڈیو میں ایک ریڈ ایپل کا, ایک لال سیب کا ہونا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی دلیل نہیں کہتی کہ یہاں پہ ہونا ضروری. جب میں آتا ہوں یہاں پہ ایک میں دیکھتا ہوں کہ میز پہ ایک ریڈ ایپل رکھی ہے, تو کسی نے رکھا ہوگا نا. میں فرسٹ کاز کی بات نہیں کر رہا, میں کریٹر کی بات نہیں کر رہا, میں صرف اسی میٹافزیکل ورڈ کی بات, میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں. یہ مقدمہ آپ کو منظور ہے یا نہیں؟ نہیں سر, ان دلائل کا آپ کے وجود خدا سے کیا تعلق ہے؟ اگر یہ وہ میں بتاؤں گا نا, وہ آ جائے گا نا بھائی, وہ آ جائے گا بھائی. صرف آپ مجھے بتائیں کہ یہ باتیں جو میں نے کہی ہے کوئی تعلق ہے یا نہیں, وہ میرا کام ہے دکھا دینا بعد میں. آپ بتائیں کہ یہ مقدمہ باطل ہے یا سچ ہے. فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر جو کاز اور ایفیکٹ ابسٹریکٹ کرنے کا یہ طریقہ کار نہیں, میں ابسٹریکٹ نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کی تائید کر رہا ہوں, سن لیا کریں. اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر آپ نے جتنی ایگزامپلس دی ہیں وہ بالکل درست ہے. اور ایک چیز اگر نہیں ہے, دوسرا پریمس ہے, ایک چیز نہیں ہے, it doesn't exist, it cannot make itself, وہ اپنے آپ کو نہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک چیز جو نہیں ہے بھائی, وہ شاعر جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا وہ شعر نہیں لکھ سکتا بھائی, ٹھیک ہے نا. وہ جو جرنلسٹ جو موجود نہیں ہے, جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہیں ہوا, وہ کوئی اخبار رپورٹ آپ کو نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے نا. اللہ میاں پہ چلیں سر, یہ مان لیا آپ نے کہ چیزیں خود بخود نہیں ہوتی. اس فزیکل یونیورس کے اندر کوئی چیز خود نہیں بنتی ہے. اور میٹافزیکل پہ تو آپ گئے ہی نہیں نا, اس کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو تو چھوڑیں. میں بات کر رہا ہوں, تو آپ بتا دیں. آپ تو دیکھیں میرے بھائی, آپ اجازت دیں نا, ہر آرگیومنٹ کے آپ اس کو اس کے اپنے میرٹ لے لیں. جو بھی آپ سے میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے پہلی دفعہ یہ پوچھا تھا کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ نے اس فزیکل یونیورس کو کیسے بنایا, تو آپ نے یہ کہا کہ میں جو ہوں ایگزسٹنس آف گاڈ کو پہلے ثابت کروں گا, اور جب میں ایگزسٹنس آف گاڈ کو ثابت کروں گا تب آپ کو آٹومیٹکلی پتا چل جائے گا کہ میرے میٹا فزیکل گاڈ نے اس یونیورس کو کیسے بنایا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا آئیڈیا آف فرسٹ کاز کے اوپر, تو برٹن رسل نے فرسٹ کاز کا میں نے ذکر نہیں کیا, مجھے پتہ نہیں ہے وہ فرسٹ کاز کیا ہوتا ہے. کرسچین کے اندر دیا ہے. آپ کانسٹنٹلی انٹرپٹ کرتے ہیں, آپ ایک نرگسیت کا شکار شخص ہیں, آپ کو نارسزم ہے, آپ اگلے بندے کو سننے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کو آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں بھائی. میں نے فرسٹ کاز کا جب ذکر ہی نہیں کیا, اس کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں آپ؟ میرے نزدیک آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. لسن ٹو می, ڈو ناٹ ویسٹ مائی ٹائم. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اگر آئیڈیا آف فرسٹ کاز کی بات نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا خدا جو ہے خود بخود کیسے بن گیا ہے؟ تو یہ میرا کام ہے حضور, میرا کام ہے آپ کے سوالوں کا جواب دینا نا. اوکے, تو دوسرا مقدمہ آپ نے اپنا نظر نہیں بتایا کہ ایک چیز جو نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک چیز جو نان ایگزسٹنٹ ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ اس مقدمے کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک باورچی جس کا وجود ہی نہیں ہے وہ کڑھائی نہیں پکا سکتا. اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر یہ بات تھی, اور میٹا فزیکل کو تو آپ نے دیکھا بھی نہیں, اس کی تو بات ہی نہ کرنا. آپ نے تو دیکھا ہے نا بھائی, اب تو آپ سے بات کر رہے ہیں. جو چیز نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا, صحیح ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتا نا, اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتا. ایک چیز جو نہیں ہے, اگر میں نہیں ہوں تو میں اپنے آپ کو بنا سکتا ہوں. ایک چیز جو نہیں ہے وہ نہا بھی نہیں سکتی نا سر, نہا بھی نہیں سکتے, اپنے آپ کو بنا بھی نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا دوسرا پریمس. تیسرا پریمس خوب توجہ دیجیے. اس دنیا آپ دیکھ لیں, آپ کہتے ہیں کہ اس کا آغاز ہوا کتنے بلین, 13.2 بلین, آغاز اسی سے ہوا 13.8 بلین, 13.8 بلین, اور اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا تھا, صحیح ہے, لیکن آپ کو پتہ. تو دیکھو میرے بھائی, جو چیز انفینٹ نہیں ہے اس کا وہ ایک ٹائم میں ایگزسٹ کرتا ہے, اس سے پچھلے والا ٹائم انفینٹ نہیں ہو سکتا. ابھی ہم دیکھیں, ابھی ہم سنہ 2025 میں ہیں. 2025 کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے جتنے سیکنڈز ہیں, ابھی ہم جس لمحے میں گفتگو کر رہے ہیں, اس لمحے میں ہمارا آنا ناممکن تھا, ہم ہی نہیں سکتے, مگر یہ کہ پچھلے والے جو سیکنڈز ہیں وہ گزر گئے. ابھی ہم آج کون سا تاریخ, آج تاریخ ہے 12 جنوری کا آنا, اور اس میں ہم رہیں, یہ ناممکن ہے, مگر یہ کہ 11 جنوری پہلے سے چلا جائے, 10 جنوری چلا جائے, 9 جنوری چلا جائے, اس طرح چلا جائے. یہ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ سنہ 2027 میں 2025 سے پہلے نہیں پہنچ سکتے, صحیح ہے غلط؟ جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. یہ ایک طرف سے. دوسری جانب سے آپ دیکھیں, اگر آپ کسی ایئرپورٹ میں جاتے ہیں, وہاں پہ سیکورٹی کا لائن ہے اور وہاں پہ چیکنگ ہو رہی ہے, کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جہاز میں جانے سے پہلے آپ کی چیکنگ ہوگی, بھائی وہ چیکنگ ہوگی تو آپ جائیں گے, تو وہاں پہ
تلاشی لیں گے آپ لائن میں دیکھتے ہیں آپ 10 آدمی ہیں 10 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی 10 منٹ کے بعد آپ کی باری آئی 100 آدمی ہے 100 آدمی کے بعد آپ کی باری آئی 1000 آدمی ہے 1000 آدمی کے بعد باری آئی صحیح ہے اور صحیح ہے کہ نہیں بھائی آپ اپنی بات کو مختصر کریں اور آپ پوائنٹ کی جانب آئیں آپ یہاں صرف اور صرف بھائی اگر آپ اعتراض کرنے کے بجائے نا میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی 4 باتوں کی اگر تائید کر دی ہے تو آپ اپنی ان ساری باتوں کا اپنے آرگومنٹ کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے فوراً اسٹیبلش ہے آپ کے ساتھ نہیں آپ اپنے آرگومنٹ آپ مجھے کبھی فریج کے اندر لے جاتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں دیکھیں میں جاننا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے میٹا فزیکل گاڈ سمجھ گیا سوال آپ کا تو آپ میرے سے کوآپریٹ کریں نا میں آپ کے ساتھ اس طرح کی 1000 ایگزامپلز ڈسکس کر سکتا ہوں یو آر جسٹ ٹرائنگ ٹو بائی ٹائم دیٹس اٹ نو سر آئی میک این آرگومنٹ پلیز بیئر ود می آئی ریکویسٹ یو میٹا فزیکل گاڈ خود وہ بھائی وہ میں نے کہا نا وہ کس طرح خود بخود وجود میں آئی ہے وہ بتا دیں گے وہ بات کی بات ہے پہلے اس کو وجود تو ثابت ہو نا تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ سے 1000 آدمی پہلے ہوں تو 1000 آدمی کے بعد آپ کی باری آئے گی نہیں آئے گی بھائی یہ تو میں یہ تو حسن الایاری صاحب جو ہیں یہ صرف اور صرف ایوری پلیز بی پیشنٹ ود می سر ٹائم گین کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہیں تمام آپ کیوں اتنے پیشنٹ ہیں آپ میرے ساتھ صرف 10 منٹ کوآپریٹ کیجئے آپ میرے پاس صرف 10 منٹ کوآپریٹ کیجئے اویس صاحب